بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز SCStrade.com. ہم بات کریں گے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، ہم بات کریں گے انڈیکس 86,000 پر کیسے، اور ہم پھر بات کریں گے ہب پاور اور IPPs یہ مزید کیا مسئلہ چل رہا ہے، اور پھر ہم بات کریں گے ماری پیٹرولیم کے حوالے سے ایک ایمرجنگ سیکٹرز کی رپورٹ نکالی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. ہم بات کرتے ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی. یہ یوریشین الائنس، روس اور چائنا کا الائنس، پاکستان اس کا حصہ بنتا رہا 2019 اور 20 میں، اس وقت کاوشیں رہیں، اور اس کے بعد اب یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر کانفرنس ہے اکتوبر 14 سے 16 تک. بڑی اہم یہ چیز ہے پاکستان کے لیے، لیکن اس کا جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ممالک ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، یعنی یہ یوریشین الائنس، روس اور چین کا یہ نیا پیمنٹ نظام دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ڈالر سے برات کی جائے. بہرحال یہ ہے کہ یہ اس کے دوررس نتائج ہیں، ہم اس پہ مزید بات کرتے رہیں گے، لیکن پاکستان کے لیے اچھا ہے. پاکستان معاشی افق پہ اس وقت یہ SCO کی کانفرنس کراتے ہوئے اس کی کوششیں 2019 اور 20 میں شروع ہوئیں. اچھا، اس کے پیچھے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیکس بھی 86,000. اب ہم جب بات کر رہے ہیں تو اس وقت پاکستان کی سعودی عرب کے بڑے لوگوں کے ساتھ سمٹ ہو رہی ہے، بڑا اہم موقع ہے. اس میں خالد الفالح جو کہ OPEC کے منسٹر رہے ہیں وہ بھی خطاب کر رہے ہیں. بڑی بات ہے کہ خالد الفالح پاکستان میں موجود ہیں. تو یہ صورتحال ہم اس میں تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا انڈیکس ہے 86,000 کے پاس پہنچ گیا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ میجر ویٹیج والے جو سٹاکس ہیں ان کی وجہ سے مثلا OGDC اور PPL پاکستان کی دو ENP ایکسپلوریشن اینڈ پروڈکشن کمپنیز، اس میں جو شیئر پرائس میں اچانک اضافہ ہوا، اور یہ بالکل فنڈامنٹل ریزن تھی اس کی، اور وہ وجہ یہی تھی کہ ان کی گیس کلیکشن میں اچانک بہتری آئی، کیونکہ ہم نے سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کے گیس ٹیرفز بڑھا دیے ہیں، ہم اور آپ زیادہ بل دے رہے ہیں گیس کا، تو اس وجہ سے اس کا فائدہ OGDC PPL کا ہوا کہ ان کو 2024 کے مالی سال کے آخری کوارٹر میں ان کی کلیکشن بہتر ہو گئی، بہت ستھری ہو گئی، تو یہ OGDC PPL بڑھ گئے، اب ڈویڈنڈ دینے کے قابل ہو گئے، اور انڈیکس کو بھی رن کر رہے ہیں. یہ اس میں اہم پہلو تھا. تو یہ ہے کہ ابھی بھی چونکہ 3 کے ملٹیپل پہ ہیں، آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا، اور تو اس وجہ سے یہ ابھی بھی OGDC PPL کہیں نہیں جا رہے اور اچھے ہیں، فنڈامنٹلی بہتر ہیں. ہم پہلے اس کو یہ کہتے تھے کہ یہ پیپر ٹائیگرز ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ ریسیویبل کی صورتحال آپ جانتے ہیں، بڑے بڑے ریسیویبلس کھڑے ہوئے ہیں، بیلنس شیٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اکاؤنٹس ریسیویبلس، ٹریڈ ڈیٹس. تو یہ کہ اگر وہ کم ہوتے ہیں تو یہ OGDC PPL کی ویلیویشن کے لیے بہتر ہوگا، ان کی ڈیویڈنڈ پیئنگ کیپیسٹی بہتر ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں یہ جو معاملہ ہب پاور کا بالعموم اور بالخصوص IPPs کا چل رہا ہے، تو اس میں ایک معاملہ یہی ہے کہ ہب پاور کا بہت ہی اہم معاملہ ہے جو اس وقت حکومت کے ساتھ اور جو ارباب اختیار ہیں پاکستان میں اصل ان سے جو معاملات چل رہے ہیں. تو اس میں بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو 4 IPPs ہیں جن کے ٹرمینیٹ ہونے ہیں، کوہینور انرجی اور گریپکو، تو اس کا تو ظاہر بات ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن جو ہب پاور کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی کچھ اسی طرف جا رہی ہیں. تو اس وجہ سے ہم ان کی شیئر پرائس میں ایک ایٹریشن یعنی نیچے کی طرف دیکھ رہے ہیں. لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیس پلانٹ ہے اس کا بھی ٹرمینیٹ ہو جائے گا، تو اس میں پسو پیش ہم ہب پاور کی طرف سے دیکھ رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ کچھ لوگ دو کی بنیاد پہ ہب پاور کا معاملہ ہو جائے گا. لیکن اس میں جو بات تھوڑی سی خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ جو 2002 کے جو PPA ہے پاور پرچیز ایگریمنٹ، اس میں نمبر 1 پلانٹ ہے ہب پاور کے اندر، تو اس کا آگے چل کے کیا ہوگا، اس کے معاملات کیا ہوں گے. اور 2002 کی پالیسی میں تو سیف پاور بھی ہے، نشاط پاور بھی ہے، نشاط چونیا پاور بھی ہے. تو یہ ہے کہ اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری جو پاور سیکٹر کی ایک جو ایکسپوجر تھا انویسٹرز کا، اس کو اب تھوڑا سا ریڈیوس ہونا چاہیے. اب یہ بہت زیادہ میچور سیکٹر ہے. وہ جو CPP پیمنٹس کی بنیاد پہ ڈویڈنڈز ملتے تھے وہ وقت مجھے لگتا ہے کہ اب گزر جائے گا.
اور اس کی جگہ انویسٹرس کو نئی اپرچونیٹیز تلاش کرنی چاہیے، جیسے کہ ہم ابھی او جی ڈی سی اور پی پی ایل کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اسی حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ کا اجرا کیا ایمرجنگ جو اسٹاکس ہیں جو ڈویڈنڈ بھی دینا شروع ہو گئے ہیں. تو اس رپورٹ کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں نے 4 اسٹاکس آئیڈینٹیفائی کیے. ہم اس کی ڈیٹیل کوریج بھی کرتے رہے ہیں. مثلاً انٹرلوپ پاکستان کی ٹاپ ایکسپورٹر کمپنی، اسپورٹس ویئر کمپنی، اور ان کو اب ڈینم میں بھی اس سال ہمیں لگتا ہے کہ بریک ایون ہو جائے گا. تقریباً ان کو جو ڈینم کی جو ٹراؤزرز جو باہر دنیا میں دنیا کے سپر برانڈس کو جاتی ہیں، جس میں کہ ان کا دنیا میں 6واں نمبر بھی ہے. تو ایسی اپرچونیٹی ہماری مارکیٹ میں موجود ہے، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. کوارٹرلی ڈویڈنڈز بھی ہوتے ہیں. اسی حساب سے ہم دیکھیں تو ہم نے میں نے کافی دفعہ سٹی فارما کا ذکر کیا ہے، پروگرامز بھی کیے ہیں. تو اس وقت ٹریلنگ پی ملٹیپل پہ سب سے کم سٹی فارما ہے. چھوٹی اے پی آئی بنانے والی ایک فارما کمپنی ہے. چھوٹی کمپنی ہے بہت، لیکن یہ ہے کہ ڈویڈنڈ ان کا 3.25 روپے یہ ایک اہمیت اختیار کر گیا ہے. جب آپ اس کو ہب پاور کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو میں نے اس سے پہلے کنورژن کے لیے فوجی سیمنٹ سجیسٹ کیا تھا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں دوسرے ایمرجنگ اسٹاکس جیسے میں نے انٹرلوپ کا ذکر کیا اور جیسے میں نے سٹی فارما کا ذکر کیا، اس طرف بھی آپ کا فوکس ہونا چاہیے. اسی رپورٹ میں ہم نے فاسٹ کیبل کا بھی ذکر کیا. ان کا بھی پہلے ہی لسٹنگ کے فوراً بعد ہی ان کا ڈویڈنڈ جو ہے وہ آ گیا 1.25 روپے. تو آپ اس رپورٹ کو ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. میری جو معروضات ہیں ان کمپنیز کے بارے میں نے جن کا خصوصیت سے ذکر کیا، مثلاً انٹرلوپ یعنی سٹی فارما، اور اس کے علاوہ میں نے ذکر کیا فاسٹ کیبل کا. آپ اس کو ہماری ویب سائٹ سے ان کے پرائز ٹو سیل ملٹیپل، پرائز ٹو ارننگ ملٹیپل، ان کے ڈویڈنڈ کے حوالے سے اور ڈویڈنڈ ایکس کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کا شکریہ. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.